بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی پر لعنت بھیجنے کے بارے میں احادیث۔ ہم میں سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم میں سے عثمان بن عمر نے کہا، ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا، اور ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو قلابہ نے، کہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ اصحاب شجر یعنی بیعت رضوان کرنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں نصرانی ہوں، یہودی ہوں، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس نے کہا، اور کسی انسان پر ان چیزوں کی نظر صحیح نہیں ہوتی جو اس کے اختیار میں نہ ہوں، اور جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کر لی اسے اسی چیز سے آخرت میں عذاب ہوگا، اور جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کے خون کے برابر ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا۔ حفص بن میسرہ نے زید بن اسلم سے روایت کی کہ عبد الملک بن مروان نے حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا کو اپنی طرف سے گھر کا کچھ عمدہ سامان بھیجا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک رات کو عبد الملک اٹھا، اس نے اپنے خادم کو آواز دی، غالباً اس نے دیر لگا دی تو عبد الملک نے اس پر لعنت کی۔ جب اس عبد الملک نے صبح کی تو حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے رات کو سنا کہ جس وقت تم نے اپنے خادم کو بلایا تھا تو تم نے اس پر لعنت کی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے نہ گواہ بنیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے ہوا پر لعنت بھیجی تو آپ نے فرمایا، ہوا پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جس شخص نے کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجی جو لعنت کے مستحق نہیں ہے تو لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بشر بن عمر کے علاوہ ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے اسے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔